السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ بعض درس سننے والوں نے آپ کو درس میں اردو کلاس کے بڑے بچے کا قائم مقام بنا لیا ہے۔ ایک خط ملا ہے، وہ کل میرا تھا، آج نہیں، کہ درس میں جو اس سال کی زائد باتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ایک ڈاکٹر صاحب مجیب صاحب ہیں، اور وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو بڑا بچہ اردو کلاس میں ادا کرتا تھا۔ پیار و محبت سے ہے، فکر نہ کریں، گھبرائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، درس سے پہلے ایک مسئلہ حل ہونے والا ہے جو درس کے مضمون سے باہر کا ہے، اس لیے اس کو پہلے شیئر دیا جائے۔ کہاں ہے ان کا ضیافت والوں کا خط؟ یہ چند دن پہلے میں نے عمران خان سے پوچھا تھا سوالات میں کہ لوگ تو بیٹھ کے موٹے ہو جاتے ہیں، تم پتلے کیسے ہونے لگ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، دال۔ وہ بات گزر گئی، لیکن ضیافت والے بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر الگ چھوٹی مجلس کی بات ہوتی تو ہم اس قدر بے چینی محسوس نہ کرتے، مگر ساری دنیا میں درس سننے والوں نے ضیافت انگلستان کا یہ تصور باندھ لیا ہے کہ جب سے اعتکاف شروع ہوا ہے دال کے سوا ان کو کھلاتے ہی کچھ نہیں۔ پھر یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دے، آخر مجبور ہو کر ہم آپ کو لکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کا کچھ ازالہ کریں، کہ ہم تو خاطریں کرتے کرتے مر گئے مراد نہیں لکھا، لیکن مراد یہ ہے کہ بہت کی ہم نے، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ان کو، لیکن دال کا الزام نہ گیا۔ وہ اصل میں جانتے نہیں کہ یہ انگریزی دان بچہ ہے جس نے یہ بات اٹھائی تھی۔ انہوں نے محاورہ سنا ہوا ہے کہ ہر کھانا جو بدمزہ اس کو دال کہتے ہیں، اور دال دلیا بھی اردو میں محاورہ ہے، تو اردو دان تو ہے نہیں، انہوں نے لفظ دال خراب کھانے کا سمبل بنایا ہوا ہے، حالانکہ دال بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کھانا ان کی مزاج کا نہیں، خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ان کو عادت ہے پیزا وغیرہ کی، اس قسم کی چیزوں کی، اس کو یہ دال کہتے ہیں۔ تو مگر اچھا ہوا یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا، واقعتاً بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی اور یہ نامناسب ہے۔ ہمارا یہاں نظام ضیافت بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا ہے ماشاءاللہ، اور کھوکر صاحب، مظفر کھوکر صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھی سارے کے سارے، اور واقعتاً کوئی کمی نہیں چھوڑتے یہ ضیافت میں۔ تو جی ٹھیک ہے، باقی واقف معتکفین گواہ ہیں، ہاں، کچھ زور زور سے گواہ، کچھ ہلکے گواہ۔ کیا ان کو بتلا دیں کہ دال کتنی طاقت رکھتی ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مسئلہ اور ہو رہا ہے، یہاں درس ہونا ہے، دال کا موضوع تو نہیں گزر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پہلی آیت اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے نا، اس کا کچھ حصہ باقی ہے ابھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس آیت کا درس کل جہاں تک استطاعت تھی وہ مکمل ہو گیا تھا، مگر آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسا اقتباس
میری نظر سے گزرا جو میں نے آپ کو سنایا، جس سے ایک الجھن میرے ذہن میں پیدا ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس آیت کا یہ مفہوم میرے دل کو قبول نہیں ہے کہ نشہ کرو اور بے شک کرتے چلے جاؤ مگر ایسی صورت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا نشے کی چھٹی ہے اور نماز کو ثانوی حیثیت دی جا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے میرے دل میں یہ تشویش پیدا ہوگی کہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اسی مضمون کو تقویت دے رہے ہیں کہ نشہ کرتے رہو اور نماز کے قریب نہ جاؤ اگر نشے کی حالت میں ہو۔ اس پر جب میں غور کرتے ہوئے واپس کیا تو جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس یہ معنی ایسے روشن کر دیے جس سے ہر قسم کی تشویش ختم ہو گئی، اور اس آیت کے ایک غلط ترجمے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، یعنی ترجمے کا رجحان غلط ہے، اور اچانک میرا دل بشاشت سے بھر گیا اس معاملے میں۔ لا تقربوا الصلاۃ میں زور لا تقربوا الصلاۃ پر ہے ہی نہیں، زور نماز کی حرمت پر ہے، اور نماز جو مختلف مواقع پر بڑی شدت کے ساتھ کتاب موقوتہ اور ایسا فرض قرار دی گئی ہے جو سے ٹالا جا ہی نہیں سکتا۔ مراد یہ ہے کہ نماز کے تو بہرحال جانا ہے تم نے، نماز سے تو چھٹی مل ہی نہیں سکتی، لیکن نماز کا احترام اس حد تک قائم کرو کہ نشے کے قریب تک نہ جاؤ جب نماز پڑھ رہے ہو۔ تو لا تقربوا الصلاۃ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ نشے کے قریب تک نہ پھٹکو جب نماز پہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہو، کیونکہ نماز پہ حاضر ہونا تو فرض ہے۔ جب یہ مضمون میرے دل پہ کھلا تو پوری بشاشت پیدا ہو گئی کہ واقعتاً یہی طریقے ایک خاص فصیح و بلیغ طریقے بیان ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے علماء غلط بحثوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے اس میں کہ نمازیں ایسے اوقات رکھتی ہیں جن میں نشہ کا چڑھنا اور اترنے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ زور اور اثر کے درمیان کتنا نشہ کوئی کر کے اپنا نشہ اتارے گا، اور ایک صبح کی نماز اور زور کی نماز ہی کا فرق رہ گیا ہے، اور جتنی بھی نشے کی باتیں بیان ہوئی ہیں ان حوالوں میں وہ مغرب اور عشاء کے قریب کے وقت کی باتیں ہیں، اور عام طور پر شاذ کے طور پر عرب صبحی استعمال کرتے تھے جو سورج نکلنے کے بعد کی شراب پیا کرتے تھے، ورنہ رواج شام کو یا رات کے بھیگنے کے بعد شراب پینے کا ہے۔ تو لا تقربوا الصلاۃ نماز کے اوقات تو موقع ہی نہیں دیتے نشے کا۔ بس اگر اس سے قطع نظر کہ آیت پہلے نازل ہوئی حرمت سے یا بعد میں، در حقیقت اس نے شراب کے اوپر ایک ایسی پابندی لگا دی جس کے بعد شراب میں بے اعتدالی ممکن ہی نہیں رہی۔ یعنی اگر کوئی چھو لے شراب، اگر یہ حرمت، یہ بحث ابھی رہتی ہے باقی کہ آیت واقعتاً پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ روایات ہر قسم کی راہ پا گئی ہیں اور علماء نے بڑی بڑی مبسوط روایات سے متصل ہو کر مزید چھان بین نہیں کی اور ان کو قبول کرتے چلے گئے ہیں، اس لیے نسلاً بعد نسلاً بعض تصورات اس تعلق میں ایسے دلوں میں جم گئے ہیں کہ بڑے بڑے گہری تحقیق کرنے والے علماء بھی ان باتوں میں پڑے نہیں جو میرے نزدیک مبحث ہونا چاہیے تھا، جن کو چھیڑنا لازم تھا۔ اس تشریح کے بعد یہ باتیں میرے دل میں اٹھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ لیا جائے جو بالکل درست ہے قطعاً، کہ کسی قیمت پہ بھی شراب کی اجازت کو نماز کی راہ میں حائل ہونے کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی، ناممکن ہے۔ اگر اس کا وہ مفہوم سمجھا جائے جو عامت الناس میں رائج ہے
کہ شراب سے جب تم مدہوش ہو جاؤ تو اس وقت تم نماز کے قریب نہیں جانا. تو یہ مدہوشیاں تو 5 وقت کی نمازوں پہ حائل ہو جائیں گی، رستے میں حائل ہو جائیں گی. مدہوشی منع ہی نہیں، اور نماز کو ثانوی حیثیت دے دی گئی. اس لیے اس ترجمے کے سوا کوئی قابل قبول ترجمہ ہی نہیں جو کل مجھے سمجھ آئی ہے کہ یوں پڑھا جائے گا کہ دیکھو نماز تو تمہیں لازماً پڑھنی ہے، مگر جب نماز پڑھو تو نشے کو قریب تک نہ پھٹکنے دو. کبھی نماز میں حاضر نہ ہو جب مدہوشی کی کیفیت ہو، یہ مراد ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہ کہہ دیا گیا؟ لا تقربوا الصلاۃ کیوں کہا گیا وانتم سکارا؟ اس لیے کہ سکارا کا ایک مفہوم ہے نشہ، اور وہ دوسرے مفہوم وہ ہیں جن میں انسان بالارادہ کرتا ہی نہیں یہ کام. تو لا تقربوا کہا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ انسان بہت ساری بیماریوں میں، نیند کے غلبے وغیرہ میں بالارادہ یہ کام نہیں کرتا، اور اس وقت واقعتاً یہی حکم ہے کہ نماز کا وقت آ بھی گیا ہو تو چونکہ تم نے بالارادہ نماز سے بچنے کی خاطر یا ایسی بدی میں مبتلا ہو کر جو نماز کے راستے محال ہوتی ہے، نماز کو کھونے کا کوئی اقدام نہیں کیا، بے اختیار ہو. مدہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی ہے، خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا بے انتہا تھکن اور نیند کے غلبے کی وجہ سے، اس صورت میں قریب نہ جاؤ. وہاں یہ مفہوم لازماً وہاں اطلاق پائے گا. تو اس لا تقربوا الصلاۃ کے اندر یہ مفہوم بھی آ گیا کہ وہ مدہوشی کی کیفیتیں جو گناہ نہیں ہیں، جو نشے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ انسانی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. جب یہ دیکھو تو لا تقربوا الصلاۃ. جب نشے کے معنی کریں گے تو یہ کریں گے کہ نماز پڑھو تو اس حالت میں پڑھو کہ نشہ قریب تک نہ پھٹکے، اور نشے سے کلیتاً پاک اور صاف ہو کر نماز ادا کرو. یہ ایک بحث ہے جو اس تعلق میں رہ گئی تھی. دوسری یہ کہ مجھے خیال آیا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو حرمت نماز کی آیت کی شان نزول بیان کرا، حرمت سکر کی یا نشے کی حرمت کی شان نزول بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی باتیں کہنے لگ گئے جو بہکی بہکی باتیں تھیں. کیوں جی، کوئی حدیث کا حوالہ ملا اس کا؟ حافظ صاحب آپ کو یاد ہے کچھ؟ امام صاحب آپ نے نہیں پڑھا ہوا وہ روایت جس میں حضرت حمزہ نماز پڑھتے وقت اصل بات سے بہک گئے تھے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر ایک پیغام دینے والے نے پیغام دیا، اور پھر شرابیں بہنے لگیں وہاں گلیوں میں، مٹکے ٹوٹے. یہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی خاتم النبیین میں موجود ہے. وہ شام کی بحث نہیں میں کہہ رہا، اب وہاں سے نکالیں، کوئی بھیجیں کسی کو یا خود ہی چلے جائیں بے شک. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ میری یادداشت درست ہے، اور میں بھی چیک کروں گا کہ حرمت شراب کی شان نزول میں حضرت حمزہ والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر ایک اور الجھن پیدا ہو جائے گی. حضرت حمزہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور یہ آیات جو ہیں یہ اس کے بعد کی ہیں، اور حرمت والی جو آیت ہے وہ بھی بات کی ہے. تو جب اگر یہ ابھی چیک ہو جائے گا، یعنی پتہ لگ جائے گا اگر واقعتاً یہ تو درست ہے کہ یہ آیات جنگ احد کی بات کی ہیں دونوں ہی. یہ سورہ نساء سے تعلق رکھتی ہے جو 5ویں سال میں نازل ہوئی ہے، اور حرمت شراب والی آیت اس سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن حضرت حمزہ کے بعد ہوئی ہے. سمجھیں؟ تو یہ 3 ایسے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر لازماً غور ہونا ضروری ہے کہ کیوں بغیر کسی چیلنج کے ہم بعض علماء کی باتوں کو قبول کرتے چلے آتے ہیں،
ایک تو وہی شکر والی حالت ہی ہے جس کا دوسرا نام غفلت ہے، اور یہ غفلت گناہ نہیں ہوا کرتی، یہ غفلت انسانی طبیعت کی عادت کا ایک نام بھی ہے۔ انسان بسا اوقات بہت ہی عظیم مرتبت ہونے کے باوجود بھی روایتوں کو سنتے سنتے ایسی غافلانہ حالت میں ہو سکتا ہے کہ ان کا سقم جو بظاہر بالبداہت ہو اس کو دکھائی نہ دے۔ یہ ہرگز بعید نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ مسیح کی وفات کی آیات بالکل کھلی کھلی و بالبداہت ہیں، کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، لیکن میں چونکہ ہمیشہ پرانے علماء کی بات کتابیں پڑھتا رہا تو دماغ پہ یہ تاثر ایسا تھا کہ جیسے وہ واقعتاً زندہ ہیں، اور مسلسل نسلاً بعد نسل علماء کی اس غلطی کو اچانک ذہن نے چیلنج نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً توجہ دلائی تو ایک دم ہی منظر بدل گیا سارا۔ الہامی توجہ کے نتیجے میں وہی آیات آپ سامنے آ کھڑی ہوئی جن کو پڑھنے کے بعد گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی کہ مسیح کو فوت شدہ زندہ تصور کیا جائے یا آسمان پر مانا جائے۔ تو اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مسیح موت کو عطا ہوا، امام مہدی کو عطا ہوا، اور آپ کی فراست محض اس معمولیت کے بعد نہیں پہلے سے چل رہی ہے۔ ابراہیم احمدیہ پڑھ کے دیکھیں، ایک عظیم الشان کتاب ہے، بے انتہا اندرونی فراست اور روشنی کی مظہر کتاب ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر بعض دفعہ ایک انسان پرانی باتوں کو بغیر چیلنج کے قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں اس کا قصور کوئی نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور جنریشن کے بعد جنریشن ایک بات کہتی چلی جائے تو از خود انسان اس کو سچی سمجھ لیتا ہے۔ بس کل کے واقعہ کے بعد یہ سارا سلسلہ میرے ذہن میں اٹھا کہ جہاں تک میرا علم ہے، اور علماء بھی اب اس پہ روشنی ڈالیں گے مزید، حافظ صاحب کا خط بھی آیا پڑا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حرمت شراب سورہ نساء کی ان آیات سے جو 5ویں سال کی ہیں اس سے پہلے ہو چکی تھی، یہ آیت بعد میں ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ ترجمہ کیا ہے جو میں نے کیا ہے تو اس بحث کی پھر ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، پہلے تھی یا بعد میں تھی وہ ترجمہ اس سے متاثر ہوتا ہی نہیں، اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کی غلطی پر وہ اطلاق پا سکتا ہے۔ وثوق کی بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی نسلیں گزری ہیں جنہوں نے شرابیں پیں، اور بعض ادوار میں تو سوسائٹیوں کا رواج تھا شراب کھلم کھلا پینے کا، اور پاکستان میں بھی کثرت سے ایسی اطلاعیں ملتی ہیں جو چھپی ہوئی اخباروں میں خبروں میں داخل ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمان شراب نہیں پی سکتا تو بہت سی شراب قادیانی کہلا کر حاصل کی جاتی تھی، کیونکہ مسلمان تو وہ نظر آتے ہی تھے، ہندو بن کے کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ ہندو بن کے تو پھر بہت سے مشرکانہ عقیدے بھی اپنانے پڑنے تھے۔ یہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ احمدی بیچ میں سے ہیں مسلمان ہی، اس لیے اگر قادیانی کہلا کے شراب لی جائے تو دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، شراب مل جائے گی۔ تو اچانک وہاں سے اطلاع ملی کہ بڑے احمدی ہو رہے ہیں آج کل بعد میں پتا ہے یہ شرابی احمدی ہے جن کا اسلام اور احمدیت سے حقیقت میں کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ شراب کے لیے بھی انسان بظاہر مذہب بدل رہا ہے، یعنی شراب میں ایسی طاقت ہے بدبختی کی کہ یہ اسلامی معاشرے پر شروع سے آخر تک بارہا چھائی رہی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شراب پینے والوں کی مثال سامنے آیا کرتی تھی، ان کو سزائیں بھی بدلی سزائیں بھی دی جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بحث ہے اب کہ اس آیت کو اگر ہم بعد میں بھی سمجھیں اور وہ معنی لیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں
تو اس بحث کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ اگر شراب پہلے حرام ہو چکی تھی تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ انتم سکارا. ایک یہ وجہ ہے انتم سکارا کہنے کی کہ سکارا کی اور بھی تو قسمیں ہیں، صرف شراب ہی تو نہیں. دوسرا یہ کہ اگر شراب بھی ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ دیکھنا شراب کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ پٹکنا، یعنی نماز اگر نہیں پڑھو گے تو پھر تم گنہگار ہوگے، اس لیے شراب کے قریب تک نہ پھٹکنا کہ کہیں نماز نہ ضائع ہو جائے. اور وہ شرابی جو آج کل ملتے ہیں ان کے لیے کم سے کم اتنی نصیحت تو ہے ہی نا کہ اپنی نمازیں برباد نہ کرنا شرابوں میں. ایک بدی ہے تو دوسری بدی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اب حافظ صاحب کا جو تبصرہ ہے علمی حوالے، ان میں ایک تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا حوالہ دیا ہے. کہتے ہیں حضرت حرمت شراب کا حکم غزوہ احد کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اسے آخر 3 ہجری یا آغاز 4 میں قرار دیا ہے. سورہ نساء کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی رخصتی کے بعد نازل ہوئی، جو 2 میں ہوئی. مستشرقین اس صورت کا زمانہ نزول 4 یا 5 بیان کرتے ہیں. یہاں مستشرقین کی بحث نہیں، ہمارے علماء احمدی علماء بھی اس کو 4 اور 5 میں بیان کرتے ہیں. مستشرقین بھی بیان کرتے ہیں. بعد میں ہوئی میں تو معین یہ نہیں ہے کہ کس دن ہوئی، یعنی فوراً بعد ہوئی یا کچھ عرصہ ٹھہر کے بعد ہوئی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رخصانے کے بعد ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک تو وہ روایت کا پتہ چل جائے گا، اس میں حضرت حمزہ کا ذکر ہے، میرے ذہن میں ایک محض خیال ہے، وہ صاف ہو جائے گا ابھی. مگر سوال وہ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احد سے پہلے کی ہے یا بعد بھی نساء کی؟ غزوہ احد سے تو بعد کی ہے. میں نے ایک دفعہ پچھلے رمضان میں بڑی تحقیق پیش کی تھی اس کے متعلق، اور قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ سورہ نساء کی آیات غزوہ احد کے یقیناً کافی بعد کی ہیں، 2-3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اور شراب کی حرمت کی آیت غزوہ احد کے مان بعد کی یہ بتا رہے ہیں حافظ صاحب، تو وہ مسئلہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا. اگر وہ حرام ہو چکی تھی تو پھر اس آیت کے کیا معنی بنتے ہیں؟ بس یہ الجھن والی باتیں ہیں جن کے اوپر مزید تحقیق کر کے ایک دفعہ ان کو صاف کر دینا چاہیے. کہتے ہیں ایک اور روایت بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ شراب اور زنا کی حرمت یک دفعہ نہیں ہوئی، بتدریج ہوئی ہے. اب یہ بحث تو بالکل بے تعلق ہے کہ بتدریج ہوئی ہے. زنا کی حرمت بتدریج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھوڑا تھوڑا کیا کرو پھر بعد میں زیادہ کر لینا، یا بالکل بعد آ جانا؟ یہ عجیب و غریب باتیں بعض لکھ دیتے ہیں علماء. بتدریج ہوئی ہے. وہ جو احکامات ہیں بڑے قطعی ہیں، سورہ نور کی آیات کے جو احکامات ہیں بالکل واضح اور قطعی ہیں، اس میں کوئی سوال ہی نہیں تدریج کا، یک دفعہ ہی ہیں وہ. تو یہ باتیں کہ بعض روایتوں میں یہ آ گیا بتدریج، پھر نتیجہ کیا نکالیں گے؟ شراب کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان آیات کا جو اطلاق تھا وہ پوری قوت کے ساتھ یک دفعہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ان آیات میں گنجائش باقی تھی. بس اس آیت کریمہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں اس سے اگر یہ استنباط کرنا ہو جو کیا جا رہا ہے کہ یہ تدریجی تھی، تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تدریج ان معنوں میں ہو سکتی ہے کہ تاکید ہو کہ خبردار پی کر نماز کے پاس نہیں آنا، یعنی نماز کا احترام لازم ہے، نماز بہرحال پڑھنی ہے، اور نماز سے پہلے ہرگز نشہ نہ ہو. یہ معنی بالکل درست ہے. لیکن اس کا پھر یہ امپیکٹ ہوگا، تدریج کے معنی بنیں گے کہ عملاً اگر مسلمان اس پر پوری طرح عمل کرتے تو کسی اور سختی کی ضرورت ہی گویا باقی نہ رہتی.
اور بالکل معاشرہ شراب کی ان خرابیوں سے پاک ہو جاتا، مگر قرآن کریم نے تو شراب کی صرف یہی خرابیاں بیان ہی نہیں فرمائیں، قرآن کریم نے تو اور بھی بیان فرمائی ہیں، وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے۔ تو اس لیے جو بحثیں اٹھی ہیں جن میں تدریج کے وجہ سے ایک حکم کے اوپر زور دے دیا گیا، باقی آیات قرآن کریم کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا، جو یہ بتاتی ہیں کہ حرمت کسی شان نزول کی وجہ سے نہیں ہے۔ حرمت شراب اپنی ذات میں ایک لازمی نازل ہونے والا مقدر حکم تھا، جس نے نازل ہونا ہی ہونا تھا، اور جہاں بیان فرمایا گیا ہے وہاں کسی وقتی وجہ کی پیش نظر حرمت بیان ہی نہیں فرمائی۔ اس لیے تدریج والی آیات پر بحث کرتے وقت حرمت والی آیات کو سامنے نہ رکھنا اور ان کا جو منطوق واضح ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ پھر مزید خرابیاں پیدا کر دے گا۔ کیونکہ اب یہ درس جو ہمارا ہے یہ روزمرہ کے درسوں میں سے آخری ہے، کیونکہ کل ہے جمعہ اور پرسوں پھر وہ دوسری قسم کا درس جو دعائیہ درس ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں اب اس مضمون کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ علماء نے سن رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ضرور مزید تحقیق کریں گے، اور جو میں نے سوال اٹھائے ہیں ان پر جب وہ تفصیلی بحث بھجوا دیں گے تو آئندہ کسی وقت انشاءاللہ کسی مجلس میں یا اگلے سال درس میں پھر ان باتوں کو بیان کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک اور یہ جو بحث ہے حضرت حافظ صاحب نے بھیجی ہے، یہ انشاءاللہ باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بہت سے پہلو بھی تشنا ہیں۔ جو سوالات میں نے اٹھا دیے ہیں اس سے کافی منظر پھیل گیا ہے تحقیق کا، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ ایک میں نے حضرت ابو طالب کے متعلق یہ عرض کی تھی کہ میرا دل یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ حضرت ابو طالب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ وہ جہنم میں دکھائی دیے ہیں اور ٹخنوں تک جہنم نے ان کو لپیٹا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو بہت کھول دیتا ہے مضمون کو، لیکن ایک اور بہت ہی اعلیٰ تفصیلی اقتباس مجھے ملا ہے جو کسی نے وہاں سے بھجوایا ہے، میرا خیال ہے حافظ صاحب نے بھیجا ہے، امیر محمود احمد صاحب نے، معین مجلس نے بھی بھیجا، اللہ اس کو جزا دے۔ یہ بہت اہم ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب یہ آیتیں اتری کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، یعنی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے گندے اور ذلیل اور شریر لوگ ہیں، صفحاء ہیں، بے وقوف، یقول الصفحاء قرآن کریم میں آتا ہے، اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار ہیں اور حسب و جہنم ہیں، وہ آگ کا ایندھن ہیں اور آگ میں جلائی دینے والی لکڑیاں ہیں گویا کہ۔ تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں، اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل مندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حیزم جہنم رکھا۔ حیزم ایندھن کو، جلائے جانے والے ایندھن کو کہتے ہیں، اور وقود النار رکھا، یعنی آگ کا ایندھن، وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیرخواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی اس میں ہمدردی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، کسی بے وفائی کا اور چھوڑ کر جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے زور
کہ میں بچانا چاہتا ہوں مگر میری طاقت اب اتنی نہیں ہے کہ میں کر سکوں، یعنی یہ خدمت کر سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے چچا، یہ دشنامدہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے، اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے۔ نفس الامر یعنی یہ معاملہ جو بیان فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں، اس کی روح جو ہے، اس میں جو حکمت ہے وہ عین موقع کے مطابق اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ یہ لازماً کرنا تھا کیونکہ اس کے بغیر یہ شرک کی ناپاکی اور رجس وغیرہ ان لوگوں کے ذہن پر روشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے۔ گالی دینا جو ہے وہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے نقص کو اس کو سمجھانے کی خاطر کھول کر بات بتانی پڑے کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو، اس صورت میں اس کو ہرگز گالی نہیں کہا جاتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کو کہا کہ نفس الامر کے عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں ہے، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی دیر نہیں کروں گا، کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرے پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلی حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہا، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ جو عبارت ہے اس کے آگے جو نوٹ ہے وہ بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ لکھا ہے حاشیے میں، یہ سب مضمون ابو طالب کے قصہ کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی، یعنی وہ الہام نہیں ہے جو لفظی ہوتا ہے مگر وہ الہام ہے جو خدا انسان جانتا ہے اور پہچان رہا ہوتا ہے کہ خدا کی قوت کے تابع میرے دل سے یہ الفاظ اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی الہام کی قسم ہے کہ جو دل پر نازل کی، صرف کوئی فقرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے کیونکہ مفہوم نازل ہوا ہے اور کم و بیش انہی الفاظ میں ابھرا ہے دل سے، اس لیے بیچ میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی فقرہ اپنا بیچ میں ڈالا ہے کیونکہ میں نے کوٹ ان کوٹ میں الہام نہیں دیا جا رہا۔ اگر لفظی الہام ہو تو اس میں پھر اپنی طرف سے فکرے ملا جلا کے داخل نہیں کیے جا سکتے، مگر یہ جو نقشہ کھینچا ہے مسیح علیہ السلام نے، یہ ایسے الہام کا ہے جو بڑی قوت کے ساتھ دل کو پکڑ لیتا ہے اور دل سے عبارت اٹھتی ہے جو پہلے موجود بھی ہے کتابوں میں، مگر ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ کتابوں میں ہے وہ بہت گڈمڈ مضمون ہے، کسی کتاب میں کچھ ہے، کسی کتاب میں کچھ ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کی تحقیق کے بعد میرا نکالا ہوا مضمون نہیں ہے، جن کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں ان کی توثیق الہامن ہوئی ہے، سمجھے ہیں؟ اور یہ آخری صورت ہے۔ اس الہامی عبارت سے ابو طالب کی ہمدردی اور دلسوزی ظاہر ہے
لیکن بکمال یقین یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہمدردی پیچھے سے انوار نبوت و آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ بات ہے جو شہادت والی بات ہے۔ اگرچہ اس وقت علماء نے بعض ایسی حدیثوں کا کھوج لگایا ہے جن میں یہ یہاں تک بھی درج ہے کہ ابو طالب جب فوت ہو رہے تھے تو حضرت عباس ان کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کان لگا کر سنا کہ کیا کہہ رہے تھے، تو وہ توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ دیکھیں یہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا۔ تو اب یہ بات جو میں نے تو نہیں سنا، اس نے اس حدیث کے مضمون کو ویسے بھی مبہم کر دیا ہے، مگر ان کی ضرورت نہیں رہی اب، کیونکہ یہ باتیں کہ دل سے وہ ایمان لے آئے تھے کتب میں ملتی ہیں، اور ہمیں ان کی سند میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وقت کے امام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو صحیح مضمون تھا وہ آپ کے دل میں جاری فرما کر اس کی توثیق فرما دی۔ بس انوار نبوت و آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی کہ یہ مفہوم ہے کہ یہ شہادت ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابو طالب کامل طور پر اس یقین سے بھر نہ گئے ہوں کہ یہ اور ہی شان کا انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو حدیثیں یا کسی اور بیان میں ذکر آیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، بالکل قابل رد ہے، ان کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ شیعہ مآخذ میں یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا، یہ بڑی کثرت سے درج ہے۔ ہمشم کی ایک عبارت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، ممکن ہے کہ اس نے کبھی کلمہ پڑھ دیا ہو، بجوز اعتقاد کی محبت نہیں ہوا کرتی، اول عظمت دل میں بیٹھی بھی ہے، پہلے پڑھ چکا ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں بھی وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کی بات موجود ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے علم میں یہ باتیں تھیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ حدیثیں اپنی ذات میں بہت کمزور ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ تحقیق نہیں ہوئی پوری۔ اگر صحیح تحقیق ہو، چھانبین کا حق ادا کیا جائے تو بعید نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کے متعلق زیادہ واضح اور قطعی گواہی اس بات کی مل جائے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور تو نہیں مضمون رہا باقی اب یہ آیت ہے الم تر الی الذین، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ دیکھو میرا تھا وہ حوالہ اس میں ہے، وہ ذکر زمانے کی ویسی نہیں ہو رہی، روایت میں نام ہے حمزہ کا، لو جی یہی تو میری تلاش تھی۔ زمانہ تو ہم طے کر ہی لیں گے، شہادت کے بعد کا واقعہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہیں سے لیا ہاں، اور انہوں نے بخاری کتاب المغازی کا بھی حوالہ دیا، بدر مسلم وغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ نے شراب کے نشہ میں حضرت علی کے اونٹ ذبح کر دیے، یہ تھا وہ نماز والی روایت، اور ہے وہ بھی ہے، اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹ ذبح کر دیے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو بھی نہیں پہچانا،
اور آپ سے بھی بے اعتنائی کی. یہ بے اعتنائی غالباً احترام کے لحاظ سے حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے لفظ استعمال کیے. اصل عبارت دیکھیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ گستاخی کے لفظ بھی شاید منہ سے نکل گئے ہوں. اگر یہ واقعہ درست ہے، یہ مراد ہے میری. یہ بخاری کتاب المغازی ابواب غزوہ بدر اور مسلم کتاب الاشربہ میں ہے یہ روایت. ایک دفعہ اچھا یہ اس کے بعد ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے گئے تو یہ بے اعتنائی کی. اسی طرح روایت آتی ہے کہ ایک دعوت میں ایک صحابی نے کسی قدر زیادہ شراب پی لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کے بعد وہ نماز پڑھانے کے لیے اہل مجلس کے امام بنے تو قرات میں اصل آیت کی بجائے کچھ کا کچھ پڑھ گئے. یہ دو باتیں ہیں. وہ حضرت حمزہ والی بات نماز پڑھانے سے تعلق والی میں نہیں ہے. نام جو مجھے یاد تھا اس تعلق میں ہے ضرور، مگر وہ الگ واقعہ ہے. اور نماز پڑھانے والا واقعہ ایک صحابی کا الگ ملتا ہے اور ایک حضرت علی والی روایت جس سے یہ بحث شروع ہوئی تھی وہ الگ ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت حمزہ یقینی طور پر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر آپ کے قاتل واشی کو مقرر کیا. واشی نام ہی تھا نا اس کا. وہ بہت طاق تھا نیزہ پھینکنے میں، برچھا پھینک کر مارنے میں. تو یہ واقعہ اتنا معروف اور قطعی اور یقینی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. تو جنگ احد کے بعد اگر شراب کی حرمت ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ شرمات مطلب یہ ہے کہ شراب کی حرمت اگر اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے تو وہ تو جنگ احد سے بعد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شاہ شہید ہو چکے تھے. اس لیے یہ بھی ایک الجھن والی بات ہے جسے علماء کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا. اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگرچہ واقعہ موجود ہے حدیثوں میں لیکن حرمت شراب اس وقت نہیں ہوئی. کہتے ہیں بالآخر غزوہ احد کے بعد 3 ہجری کے آخر یا 4 ہجری کے شروع میں خدائی وحی نازل ہوئی اور شراب نوشی اسلام میں قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی. بس یہ جو واقعہ پہلے کا ہوا ہوگا اور اس کے بعد اتنا انتظار، اس کو شائع نزول قرار دینا جائز ہی نہیں بنتا. اور پھر یہ کہ 4 ہجری تک بھی اگر مانا جائے تو وہ آیت جو ہے وہ جس کی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نساء کی، وہ بات کی ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا الجھنیں، ان کو بڑے ٹھنڈے دل سے غور کے بعد حل کرنا لازم ہے ہم پر، اور میں امید رکھتا ہوں کہ علماء انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس کوشش میں. اور سورہ النساء آیت 45-46 ترجمہ اس کا یہ ہے: کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا اوتو نصیب من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، جو گمراہی خرید لیتے ہیں، یعنی سودا کرتے ہیں ایسا کہ وہ گمراہی ان کے حصے میں آ جاتی ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور پھر چاہتے ہیں کہ تم لوگ رستے سے بھٹک جاؤ. اب مخاطب اس میں واحد ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں جو تم لوگ بھٹک جاؤ کا مضمون ہے وہ جمع میں بیان ہوا ہے. تو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امام خطاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھٹک سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے تم لوگ بھٹک جاؤ میں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں بھی بہکا دیں. واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے زیادہ باخبر ہے. تمہیں ان کا علم نہیں مگر اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ وہ کون ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تمہارا ان کو جاننا
لازم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو جب علم ہے اور وہ بطور ولی، بطور دوست، بطور مددگار کے کافی ہے۔ دوسرا حصہ مددگار کا بعد میں آتا ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نصرت کے اعتبار سے بہت کافی ہے۔ اس لیے اس میں پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے اعداء سے پوری طرح واقف نہیں ہیں تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، اور ان کے منصوبوں کو ناکام اور نامراد کر دینے کی خدا طاقت رکھتا ہے، اس لیے تم مطمئن رہو۔ یہ ہے اس کا مفہوم واضح، جو اس میں کسی دوسری بحث کی گنجائش ہی کوئی نہیں، بالکل خطی اور واضح ہے۔ لیکن بعض علماء نے بعض باریک نظر سے بعض امور کی جو بحث اٹھائی ہے، اس سے پھر کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں تک نسب اور نصیب کا تعلق ہے، اس سے پہلے میں اس مضمون پر لغوی بحث کر چکا ہوں، روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب شان نزول میں بے وجہ چند یہودیوں کے نام دے کر یا عیسائیوں کے نام دے کر اس بات کو اٹھایا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ یہ کرتے تھے۔ 4 نام دیے گئے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض نے 2 نام دیے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت رفاع بن زید اور مالک بن دخشم کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ روایت مجمع البیان میں بھی درج ہے اور تفسیر القرطبی میں بھی درج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روح المعانی سے لی گئی ہے یہ روایت۔ روح المعانی کی روایت کس حد تک قابل قبول ہے، یہ شان نزول کی بحثیں سب بہت بعد میں اٹھی ہیں، 6 صدی میں جا کر شروع ہوا یہ قصہ۔ تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ کسی ایک یا 2 شخص کی بحث ہے ہی نہیں یہاں۔ اوتو نصیبم من الکتاب، تمام وہ لوگ جن کو اوتو نصیبم من الکتاب کے عنوان کی کتابیں بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں 1 یا 2 شخصوں کی تعین کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے یہ مفہوم الجھ تو سکتا ہے مگر مزید کھلے گا نہیں۔ قرآن نے بالکل کھلا بغیر ابہام کے ایک فیصلہ صادر فرما دیا۔ وہ لوگ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، اس لیے دخشم یا کسی اور کی بات کرنا بالکل بے تعلق بات ہے۔ اگلی بات جو ہے شان نزول کے تعلق میں، وہ دراصل رائنا والی جو آیت ہے بعد میں آئے گی اس کے مضمون کو یہاں خلط ملط کر کے علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں اور کہا ہے کہ فلاں شخص تھا رفاع بن زید اور مالک بن دخشم، جو اپنی زبانیں موڑ کر بات کیا کرتا تھا، اور اس کی طرف گویا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ دونوں زبانوں کو موڑتے اور حضور پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اسباب نزول والی بحثیں جو ہیں ساری، یہ کوئی بھی فائدہ نہیں یہاں پہنچاتی، بلکہ مضمون کو محدود کر دیں گی، جو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب تفصیلی نوٹس کے متعلق اب میں جاتا ہوں۔ حضرت امام راضی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اچانک یہ مضمون بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلی بحث جو ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے، تعلیم کے متعلق، اور اب اچانک یہود کا ذکر اور ان کا زبانیں موڑنے کا ذکر، یہ بعد میں آئے گا مگر، اور تمہارا ان کو علم نہیں، تمہیں ان کا علم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ بے تعلق بات ہے، لیکن بعض دفعہ مضمون کا تقاضا ہوتا ہے کہ توجہ برقرار رکھنے کے لیے مضمون کو بدلا جائے۔ ایک ہی مضمون اگر مسلسل اسی طرح چلتا چلا جائے تو بعض دفعہ ذہن تھک جاتے ہیں اور اکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکساہٹ اکسانیت نہیں، اکساہٹ
میں اکتاہٹ یا اکساہٹ دونوں استعمال، وہ یکسانیت کی بجائے وہ اکسانیت کہہ گیا تھا، اکساہٹ یا اکتاہٹ پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور مضمون شروع کر دیا. اس تعلق میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. یعنی جہاں تک میرے ذات کا تعلق ہے، میں عام طور پر اس تعلق پر نظر رکھتے ہوئے مطالعہ کیا کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے میں نے پرائسٹی کو نوٹ کروا دیا تھا پہلے ہی کہ مجھے یاد کرانا. میں انشاءاللہ ان آیات کا جو گزری ہیں، یہ پہلے اور یہ اب جو آیت آ رہی ہے، ان کا تعلق کے لحاظ سے پھر ذکر کروں گا، اور جو خدا تعالیٰ سمجھائے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب امام راضی کے نزدیک اوتو نصیبم من الکتاب سے مراد یہود ہیں. الذین اوتو نصیبم من الکتاب، اور بعض کے نزدیک نصارہ ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں آ جاتے ہیں، کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں. میرے نزدیک اوتو من الکتاب میں دونوں ہی شامل سمجھے جانی چاہیے. جب قرآن کریم نے تخصیص نہیں فرمائی کوئی معین، تو محض یہودیوں تک اس کو محدود کر دینا مناسب نہیں ہے. مگر حضرت امام راضی نے اس کے دلائل پیش کیے ہیں، وہ سن لینے چاہیے. فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت من الذین ہادو یہود کو معین کر رہی ہے، اس لیے بعید نہیں کہ یہ خطاب بھی یہودی سے ہو. لیکن اگر یہ استدلال درست ہے تو پھر ہادو یہاں کیوں نہ فرما دیا؟ باقی میں ہادو کے بغیر بھی مضمون خود چل پڑتا. تو اہل کتاب کو عمومی ہی دیکھنا چاہیے، اور ان میں سے یہود کا جو خصوصی طرز عمل تھا وہ اگلی آیت نے اس کو کھولا ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود کے دو علماء کے بارے میں اتری ہے. عبداللہ بن ابئی اور اس کے جتھا کے پاس آتے اور انہیں اسلام سے باز رکھتے. اب یہ بھی عجیب و غریب روایت ہے کہ دو اور تھے. عبداللہ بن ابئی تو خود سردار تھا منافقین کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس منافقین کے سردار کو خراب کرنے والے دو اور علماء تھے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. اب تضلوا السبیل میں تو مومنوں کی جماعت ہے. عبداللہ بن ابئی سے سلوک کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں خراب کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اس لیے یہ ساری بحثیں جو شان نزول کی ہیں، جب گہری نظر سے دیکھیں تو ان کی کوئی بھی حقیقت باقی نہیں رہتی. وہ رہنمائی کرنے کی بجائے تضل السبیل والا کام زیادہ کرتی ہیں. تمہیں سوچنے والوں کو راہ سے ہٹا تو دیتی ہیں مگر راہ دکھاتی کم ہیں. پھر کہتے ہیں یہود کی دشمنی قرآنی نص کے مطابق ثابت ہے، عیسائیوں کی دشمنی سے زیادہ ہے. مگر اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے دشمن ہیں. قرآن کریم بالعموم بات کرتا ہے کہ اکثر صورتوں میں یہودی تم سے تمہارے زیادہ دشمن، اور نسبتاً عیسائیوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا ترسی کرنے والے ہیں، وہ تمہاری دشمنی نہیں کرتے. اس سے یہ کہاں سے مطلب نکل سکتا ہے کہ عیسائیوں نے کہیں دشمنی کی نہیں؟ اس دور میں تو بعض ایسے سے ظالم دشمن اسلام کے پیدا ہوئے ہیں عیسائیوں میں کہ کسی پہلو سے بھی وہ یہود سے پیچھے نہیں اور نیچے قرار نہیں دیا جا سکتا. اب سوال ہے نصیب من الکتاب کیوں فرمایا؟ اس کے متعلق حضرت امام راضی یہ بحث اٹھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم؟ یہ کیوں فرمایا اوتوا نصیبا من الکتاب؟ نصیب کا مطلب ہے ایک حصہ دیے گئے، اور الکتاب پہلے قرآن کریم میں بیان ہے کہ اہل کتاب کو دی گئی تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نصیب کہہ کر بعضوں کو الگ کر دیا گیا اور بعضوں پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے؟ یا اطلاق ہوتا ہے تو ان پر ہوتا ہے جو نصیب من الکتاب، ایک ہی بات بنے گی بس.
اس بحث میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا انہم اوتو علم الکتاب بلکہ اوتو نصیب من الکتاب فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے تورات ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت شناخت کی، جبکہ تورات کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ کی نبوت شناخت نہ کر سکے۔ تو نصیب من الکتاب کا یہ معنی امام راضی نے لیا ہے کہ کتاب کا فیض سارا نہ پا سکے بلکہ فیض کا ایک حصہ پایا۔ کتاب تو پوری دی گئی تھی مگر فیض یاب نہ ہو سکے۔ موسیٰ کے تعلق میں تو فیض یاب ہو گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں فیض یاب نہ ہوئے۔ لیکن یہ اچھا لگتا ہے معنی لیکن درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جن کو تورات دی گئی تھی، تورات کے زمانے میں تو وہ ظلم کیے حضرت موسیٰ پر انہوں نے، اور ایک موقع پہ جا کے تو کلیتاً انکار کر بیٹھے تھے کہ جا تو اور تیرا رب لڑتے پھرو، تم دونوں اور تمہارا رب لڑتا پھرے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، اور ہم یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ تو یہ اوتو من کتاب اوتو نصیب من کتاب میں ان کا فیضیاب ہونا مذکور ہے۔ یہ بالکل الگ بحث ہے، اس کے کوئی اور معنی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو ان میں سے موسیٰ کے تعلق میں تو وہ فیضیاب ہو گئے تھے سب کے سب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں فیضیاب نہ ہو سکے۔ پھر کہتے ہیں یہ آیت اب وہ پرانے زمانے کی طرف لے جانے کی بجائے حضرت امام راضی غالباً ان کے ذہن میں وہ بات ہوگی، اس زمانے کے یہود کے بعض میں سے بعض پر اطلاق کرتے ہیں اس کا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جیسے عبداللہ بن سلام اور بعض اور ایسے، وہ تو تورات ہی سے فائدہ اٹھا گئے۔ تو اس لحاظ سے ان کا استنباط یہ بنے گا کہ مراد یہود من جملہ نہیں بلکہ اس زمانے کے یہود مراد ہیں۔ اس زمانے میں یہود میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے کتاب میں سے صرف ایک حصے سے فیض پایا جو موسیٰ کی گواہی دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے مضمون سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ آگے ضلالت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جو ہدایت سے ہٹتا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے بس یہی بحث اٹھا دی ہے، ضلالت نبوت محمدی کا انکار ہے، قرآن کا انکار، کتاب کے بعض حصوں کو قبول کرنا بعض کو نہ کرنا، یہ ساری ضلالت کی باتیں ہیں۔ مگر ابو الحسن القمی یہ فرماتے ہیں کہ یشترون الضلالت، یعنی یہ لوگ، مراد اس سے یہ ہے، تفسیر قمی میں درج ہے، یہ لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گمراہ ہو گئے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی امیر المومنین کی ولایت سے باہر نکالو، تم لوگوں کو بھی امیر المومنین کی ولایت سے باہر نکالیں، حالانکہ وہی صراط مستقیم ہے۔ تو آیت کے مضمون کو دیکھیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اوتو نصیب من الکتاب سے مراد یہاں مسلمان منافق آ گئے سارے، جن کو کتاب میں سے تھوڑا سا دیا گیا ہے اور وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کتاب تو حضرت علی کی فضیلت کے متعلق ہے اور آپ کے مقام ولایت کے متعلق ہے۔ بس اس بارے میں وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگ، لیکن خبردار بالکل گمراہ نہیں ہونا۔ اس کہاں سے کہاں اٹھا کر مفسرین بات کو پہنچا دیتے ہیں، اور یہ جو آج کل کے علماء ہیں تفسیر کے محافظ، جو قرآن و ختم نبوت کے محافظ، ان کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ باقی سارا گمراہی کے درپے ہیں، یہ بحث اٹھائی گئی ہے۔ آخر پر ہے واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، مگر اس میں لین والی بحث تو ابھی آئی نہیں، وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ وہ اگلی آیت میں ہے،
تو پہلی آیت میں کیوں داخل کر دیا اس کو؟ میرا جلا ہوا، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میں واپس اس طرف آتا ہوں. اوتو نصیب من الکتابے سے کیا مراد ہے؟ میرے نزدیک تو قرآن کریم در حقیقت وہ کتاب ہے جو مضمون کی تکمیل کے لحاظ سے الکتاب کہلانے کی مستحق ہے، اور اس سے پہلے جتنی تعلیمات الکتاب کے حوالے سے دی گئی ہیں ان میں قرآن کریم کے کچھ ہدایت کے ٹکڑے تو موجود ہیں مگر تمام تر نہیں. ایک کتاب الہی قرآن کریم ہی ہے جس کے متعلق فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فیہا کتب قیمہ، اس میں صحف ابراہیم و موسیٰ. تو اگر اس کتاب میں جستہ جستہ وہ الگ الگ سب کتابیں داخل ہیں تو پہلی کتابیں قرآن کے مقابلے پر ایک حصہ ہیں صرف ہدایت کا. تو جن کو نصیب من الکتاب ملا ہے وہ اسی پر چھلانگیں مار رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کر کے محدود تر تعلیم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو پہلے زمانوں کے لحاظ سے تو مناسب تھی، اب اس کا دور ختم ہو گیا ہے، اور تمہیں وہ پرانی کتابوں کے حوالے دکھا دکھا کر راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یشترون الضلالہ تو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اپنی ان کوششوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت ضرور حاصل، اور یہ جو شریر لوگ ہیں جو سردار بن جاتے ہیں لوگوں کو راہ حق سے بھٹکانے والے، ان کی نفسیاتی کیفیت یہاں کھول دی گئی ہے کہ وہ بغیر پیسے کے کبھی کام نہیں کرتے. ان کے پیچھے منفعتیں ہوتی ہیں دنیا کی، اس لیے وہ خالصتاً للہ وقف والے ان لوگوں میں لوگ دکھائی نہیں دیں گے. وہ اور چہرے ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کام کرتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہدایت کی طرف بھی بلا رہے ہیں. ان کو تو فلوس کہیں سے ملے تو پھر یہ کام کریں گے. بس اشتراء کے لفظ نے ان کی اندرونی کیفیت کو کھول دیا کہ یہ تو دین بیچنے والے لوگ ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے اتجدون رزقکم ان تکذبون والی آیت، انکم تکذبون، کہ تم نے اپنا یہ رزق بنا لیا ہے کہ تکذیب کرتے ہو، یہ تمہارے رزق کا ذریعہ ہے. بس آج کے دور پر تفصیلی نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اس آیت کا اطلاق بین ہی آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کل ہوتا تھا. ابتدائے آفرینت سے یہ مضمون جاری ہے کہ وہ لوگ جو گراہ حق سے ہٹانے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اگر کتاب ان پر نازل بھی ہوئی ہو پوری بھی، یعنی ایک تو میں نے تفسیر یہ کی تھی نا کہ قرآن کے مقابل پر اوتو من الکتاب، اگر پوری کتاب بھی ہو تب بھی کتاب کے بعض حصوں کو عمداً نظر انداز کرتے ہیں اور بعض حصوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مقصد ہمیشہ دنیاوی رزق کمانا اور دنیاوی منفعتیں حاصل کرنا ہے. اس طرح یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ دین کا مفاد بیچ کر اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورہ نساء آیت 47. وہ لوگ جو یہودی ہوئے، من الذین یہودی ہادو، من الذین ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے ان لوگوں میں سے، من کا مطلب ہے سے،
تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان میں سے ایسے بھی ہیں، یعنی سارے یہ کام نہیں کرتے مگر ایسے بھی ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو ان کے محل سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سن جبکہ کچھ نہ سنتا ہو، وَرَائِنَا، اور ہماری طرف نظر کر، لفظی ترجمہ رائنا کا مطلب ہے ہمارا خیال رکھ، ہمیں دیکھ، ہماری طرف شفقت کے ساتھ توجہ کر، کیونکہ لفظ رائی جو ہے وہ گلہ بان کو کہتے ہیں، رائی گلہ بان کو کہتے ہیں، اور رعایت اسی سے مضمون نکلا ہے، خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سارے مضمون لفظ را میں داخل ہیں۔ تو اگر رائینا کہا جائے رائنا کی بجائے تو یہ بنے گا ہمارے چرواہے، اور اگر رائنا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم پر نظر تلطف فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایک مثال عن مواضعہ کی یہ دے دی فوراً، یقولون سمعنا واسمعنا۔ اب اطعنا کو اگر بل دے کر زبان کے کہا جائے تو وہ نہ اسمعنا کو تو سنائی یہ دے گا اطعنا۔ تمام مسلمان سمعنا و اطعنا کہا کرتے تھے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو بل فریب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہلکی سی بات مروڑ کر کہہ دی، جس سے سننے والے یہ تاثر حاصل کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، اور وہ کہہ رہے ہیں اسمعنا، ہم نے نافرمانی کی، سنا۔ یہ لوگ ہیں جو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ہم اور ہیں، ہم تو سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، تو ہماری باتیں سن اس حال میں کہ تجھے کچھ تیرے پلے نہ پڑے۔ اور اصل محاورہ جو ہے وہ یہ تھا، واسمع غیر مسمع، جو عرب جن معنوں میں اس کو استعمال کرتے تھے وہ یہ تھے کہ تو سن ہماری بات، تیری کان ہر بدخبر سننے سے بچا رہے، تیری سماعت ہر بری خبر سننے سے بچی رہی۔ یہ دعائیہ کلمہ تھا۔ غیر مسمع سے مراد یہ نہیں کہ سن ہی نہ سکے، لیکن اس کا ایک معنی ان کے توڑ مروڑ سے تعلق رکھنے والا یہ بنتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ تو اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تان کے طور پر استعمال کرتے تھے پھر وہ، کہ تو بھی بات ایسی سن جس طرح ہمیں کہا کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ سنتے ہیں مگر سننے کے کان نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو تیرا یہ حال ہو کہ تو جو سنے تجھے کچھ پلے نہ پڑے، کچھ سنائی نہ دے۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا میں اگر رائینا کہہ دیں گے تو مضمون یہ ہو جائے گا کہ وہ تو کل کا ہمارا گلریا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تیری کیا حیثیت ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ ساری باتیں وہ دین میں تان کے طور پر اور تمسخر کے طور پر یہ بیان کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اسمعنا کہنے کی بجائے اطعنا کہتے، واسمع اور کہتے سن، وانظرنا اور ہم پر نظر فرما، بجائے یہ کہنے کے رائے نہ، وہ یہ کہتے ہم پر نظر فرما۔ اس میں دھوکہ کوئی نہیں تھا، بات کھل جاتی اور اس میں کوئی کسی شرارت کا امکان ہی نہیں رہتا۔ لکانہ خیر اللہ، یہ بات ان کے لیے بہتر تھی، واقوم، اور اس بات کے نتیجے میں ان کی نیکیاں، ان کی سچائی قائم رہتی، ان کو کسی قسم کا نیکیوں کے زائل ہونے کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ یہ بات مضبوط ترین تھی ان کے لیے، ان کو راہ حق پر قائم رکھنے کے لیے، ان معنوں میں اقوم ہے یہ بات۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر چکا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اس میں جو تفصیلی بحثیں اٹھائی گئی ہیں
یحرفون الکلمہ کے متعلق، مواضعی کے متعلق، یہ کفر فلا یؤمنون الا قلیلا سے کیا مراد ہے۔ ضمناً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یؤمنون الا قلیلا سے ایک یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں اور اکثر باتوں میں ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اگر یہ معنی کیے جائیں تو اسے پہلی آیت والے مضمون سے یہ مل جاتا ہے مضمون، اوتو نصیبا من الکتاب ہے کہ جو کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں پورا ایمان نہیں لاتے بلکہ اس میں سے تھوڑے پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ موقع ہے اس کا کہ جب یہ فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے ان پر لعنت فرما دی، تو یہ خیال اٹھ سکتا ہے کہ ان پر لعنتیں پڑ گئی اب یہ ہدایت پا ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا کہ اب ان میں لعنت سے بچے ہوئے تھوڑے رہ گئے ہیں، یعنی اکثریت ایمان نہیں لائے گی مگر کچھ ہیں جو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ بس یہود میں سے ایمان لانے کا سلسلہ جاری ہے آج تک بھی، اور الا قلیلہ کا یہ مضمون تاریخ نے ثابت کر دیا کہ بالکل درست ہے، یہی معنی ہے۔ بالعموم ایمان نہیں لائیں گے مگر پھر بھی ان میں سے لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ یحرفون، اور اس میں ایک قرآن کریم کی جو پہلی ایک اور صورت میں یہ الفاظ اس سے ملتے جلتے یوں استعمال ہوئے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہی ہے نا؟ کس یہ ہاں کس صورت میں ہے یہ؟ مائدہ میں من بعد مواضعہ، اور یہاں ہے ام مواضعہ۔ اس کے متعلق علماء نے جو ویسے اٹھائی ہیں، امام راغب نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جگہ مضمون میں کچھ فرق ہے۔ ام مواضعہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظاً یہاں سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھتے بلکہ موقع اور محل کے مطابق ترجمہ نہیں کرتے، تحریف کرتے ہیں معنوی لحاظ سے، یعنی جو موقع ہے اور محل ہے الفاظ کا اگر اس کو دیکھتے تو وہ معنی نہیں کرنے چاہیے تھے جو یہ کرتے ہیں۔ اور من بعد مواضعہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لفظی تحریف ہے وہ بھی داخل ہے اور معنوی بھی داخل ہے، کہ جہاں خدا نے ان کلمات کو رکھ دیا اس کے باوجود پھر یہ ان کلمات کو اٹھا کر کسی آگے پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ دھوکہ لگ جائے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کا بعض مستشرقین انکار کرتے ہیں، اور ان میں ویری بھی وہ ہے جو بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئیں، اب تو نئے محققین نے، میں نے غالباً اس سے پہلے بھی اس تحقیق کا ذکر کیا تھا یہاں یا کسی اور مجلس میں کیا ہو، یہی کیا تھا درس میں، حوالے دیے تھے ان کے اپنے محققین کے کہ لازماً انہوں نے لفظوں میں لفظی تبدیلیاں کی ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ یہ لفظی تحریف کے مرتکب نہیں ہوئے، کئی وجوہات سے وہ لفظی تحریف انہوں نے کی ہے، مگر بہرحال علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دو آیتیں ان کی لفظی اور معنوی تعریف دونوں پر گواہ ہیں۔ امام راغب فرماتے ہیں تحریف الکلام کے معنی ہیں کلام کو اس کے موقع اور محل سے پھیر دینا، کہ اس میں دو احتمال پیدا ہو جائیں، یعنی اصل ایک امکان یہ بھی ہے ایک دوسرا امکان بھی ہے، تو اس طرح اس کو پھیر دینا اس لفظ کو، اس مضمون کو، کہ جو اصل جو مضمون ہے اس سے انسان کا دماغ ہٹ کر ایک ایسے مضمون کی طرف چلا جائے جو دراصل اس پہ مراد نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
البقرہ آیت 76۔ یہ بہت لطیف استدلال ہے حضرت امام راغب کا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں من بعد ما عقلہ سے ثابت ہوا کہ وہ معنی بھی سمجھتے ہیں جو حقیقی معنی ہے، اس کو سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود پھر وہ اس کے وہ معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ دراصل مقصود نہیں ہے۔ تو ان پر فرض جرم ثابت کرنے کے لیے کہ تم غلطی سے ایسا نہیں کر رہے، جانتے ہو، سمجھتے ہو کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے اصل، پھر بھی وہ دوسرا مفہوم پیش کرتے ہو جو تمہارے علم کے مطابق دراصل مقصود نہیں ہے۔ رائنا کی بحث میں عقل الموارد لکھتے ہیں کہ عقل الموارد میں لکھا ہے دیکھنا کہ کام کیسے ہو رہا ہے، اسے را الامر کہا جاتا ہے۔ را فلان النجوم راقبہا وانتظر مغیبہا، ستاروں پر غور کیا کسی نے، ان کے غائب ہونے کا انتظار کیا، ان سب کے لیے لفظ را آیا ہے۔ اور مفردات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا رائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہ رائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کے رنگ میں کہتے تھے، وہ اس ذریعے سے حضور پر رعونت کا الزام لگاتے تھے، وہ دوسروں کو اس وہم میں ڈالتے تھے کہ گویا وہ رائنا احفظنا کے معنی میں کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کی مراد رون الرجل یرعنو سے ہوتی تھی، یعنی ایک آدمی بے وقوف ہوا، ایسے شخص کو رین کہتے ہیں۔ یعنی ایک معنی یہ نکالا حضرت امام راغب نے کہ رائنا تو وہ کہتے تھے مگر رائنا میں معنی اور لیتے تھے اور ظاہر کچھ اور کرتے تھے، لیکن اس میں زبان کا جو ہیر پھیر ہے وہ نہیں آتا، اس میں ہو تو سکتی ہے یہ بات، مگر زبان کے ہیر پھیر اور چلاکی سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور معنی بھی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کی جو تفصیلی بحث ہے، اخفش کہتے ہیں یہ لفظ مراعات سے فاعلنا کے وزن پر ہے۔ مراعات کہتے ہیں کسی کو مراد دی جائیں، کسی کو رعایتیں دی جائیں، مراد یہ ہے کہ ہماری بات غور سے سنیں۔ رائنا امر ہونے کی وجہ سے یا گر گئی ہے اور رائنا رہ گیا ہے۔ رائنا تنوین کے ساتھ اعمال کے وزن پر پڑھا جاتا ہے، گویا فرمایا حماقت اور بدزبانی کی باتیں نہ کہو۔ اس صورت میں اس کا استغراق رعونت سے ہوگا۔ وہ جو رعونت والا معاملہ اٹھایا تھا حضرت امام راغب نے، اس کی یہ لغت کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کہ کن معنوں میں ہے، کہ وہ کہتے تو ہیں رائنا، جس کا پہلا تاثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ مراعات کرو، ہمیں شفقت کی نظر سے دیکھو، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تم بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، بدزبانی کے طور پر یا بدزبانی کی باتیں نہ کہو۔ یہ جو لفظ وہ تو یہ نہیں کہتے تھے نہ کہو، اس لیے قرآن کریم کے اس حصے سے غالباً اس کا تعلق بلایا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ اس سے غالباً لا والا مضمون انہوں نے نکالا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بہتر تھا کہ رائنا کہنے کی بجائے وہ یہ کہتے، کیونکہ اور رائنا نہ کہتے، کیونکہ اگر وہ کہیں رائنا اور منع کیا جائے تو مراد یہ ہے کہ تم بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں نہ کرو۔
اب یہ جو ہے رائنا والی بحث، اس میں لسان العرب نے یہ بات پیش کی ہے بعض نے کہا ارینا سم آکا، اور یہ بھی کہا گیا ہماری بات غور سے سنو۔ اس کے علاوہ ایک اور مضمون بھی ہے جو بڑا اہم اس لحاظ سے ہے کہ اس کا زبان کے توڑ مروڑ کر بات کرنے سے تعلق ہے، وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، لکھا ہوا تھا یہاں کہیں۔ وہ حوالہ اس لیے میرے نزدیک ضروری ہے کہ اس پر بحثیں پہلے اٹھ چکی ہیں اور اختلاف بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ میں کہ اس میں سے نکالنا وہ ایک ہمارے پرانے علماء میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ وہ دراصل رائنا کی بجائے زبان کو بل دے کر رائنا کہا کرتے تھے، اور کہتے اس طرح تھے کہ کسی کو فرق زیادہ نہ پتہ لگے اور وہ پکڑے نہ جائیں۔ رائنا بعض دفعہ ایک کو بہت تیز پڑھ دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اس کے بعد آ رہی ہے اور رائنا ہے، اور رائنا کا مطلب ہے ہمارے رائی۔ بس یہ ان کا کہنا، زبان کو بل دینا اس طریق پر تھا کہ بظاہر رعایت مانگ رہے ہیں مگر مخاطب کر رہے ہیں اے ہمارے چرواہے، کل تک جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ معنی بھی ثابت ہے۔ میں نے جب ترجمے کے دوران یہ لفظ استعمال کیے تھے تو بہت سے علماء نے کہا تھا یہ تو ہے ہی نہیں، رائنا والی بات تو کہیں نہیں ہے۔ تو اب اس دوران جب میں تفصیلی نوٹ دیکھ رہا تھا تو قطعی طور پر حوالہ مل گیا کہ گزشتہ علماء نے بین یہ توجیہ پیش فرمائی ہے۔ کیوں جی؟ تصویر میں بھی ہے؟ اچھا نکال لیں وہاں سے بھی۔ اس کے بعد جو باقی باتیں ہیں ساری وہ محض لغت کی تفصیلی بحثیں ہیں۔ میرے خیال میں ان میں اب زیادہ جانے کا وقت بھی نہیں رہا، اور بہت سے ہمارے سننے والے ایسے ہیں جو ان تفصیلی بحثوں میں پڑھ کر بات زیادہ تو نہیں سمجھیں گے مگر ہو سکتا ہے سو جائیں سنتے سنتے، اور اب وقت بھی آخر پہ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر سب سو جائیں۔ میں اس بات کو اب یہاں ختم کرتا ہوں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا کی بحث میں اٹھا چکا ہوں، کیا مراد ہے؟ جی حوالہ کہاں ہے؟ اس میں وہ حوالہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے وہ ٹھیک ہے، بات مسلم بہت نے لکھا ہوا ہے، میری نظر میں وہ حوالہ گزرا تھا، آپ دیکھ کے مجھے بعد میں بتا دے گا۔ اچھا، اب اس مضمون کو اسی پہلو پہ بات پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں گھڑی بار بار، اب چند منٹ رہ گئے ہیں، صرف کتنے منٹ رہ گئے؟ 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ ہم ایک عمومی نظر سے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کو عادت ہے کہ بات کو اپنے موقع اور محل سے ہٹا کر پیش کریں، اور جو اصل مقصد ہے اس کی بجائے کوئی اور مقصد نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مضمون ہے یہ بگڑے ہوئے علماء کی پرانی عادت ہے، آغاز یا فنش سے لے کر اب تک اس عادت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
اور جب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں مثلا قرآن کریم پر جب مستشرقین اعتراض کرتے ہیں تو بین ہی اسی آیت اسی مضمون کا ثبوت مہیا کرتے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ یہودی ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اور خود اس لفظ کا بالکل اور مفہوم بنا کر قرآن تعلیم کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس دور میں جو ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ یہی ہے۔ اور اس ضمن میں آخر پر مباہلے کی بات چھیڑ کر آپ کو مزید دعا کی طرف متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اس لغوی بحث کو ختم کروں اور اس مضمون کی طرف واپس آؤں۔ ان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں سے بین ہی یہی سلوک کیا اور تحریف کر کے اس کے معنی دوسرے نکالے۔ چنانچہ جب میں نے مباہلے کا چیلنج دیا تو یوسف لدھیانی قسم کے قبیل کے مولوی جو ہیں، انہوں نے دوبارہ وہی عبارتیں یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ تو مباہلے کے چیلنج دیتا پھرتا ہے، ان عبارتوں کا ہم کیا کریں گے؟ ان میں مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے، اور وہ یحرف الکلمہ عن مواضعہ کی مثال ہے۔ اسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تم جو تحریریں پیش کرتے ہو میرے علم میں ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہو کہ ان تحریروں کا یہ مطلب ہے، لیکن بعد ما عقلہ ہو والی مضمون ہے۔ تم آگے پیچھے پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ مضمون نکل سکتا ہی نہیں، اس لیے تم مجرم ہو۔ بس یہ بحث ہے ہی نہیں کہ یہ تحریریں نہیں ہیں۔ اگر میں نے یہ سوال اٹھایا ہوتا کہ یہ تحریر مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں نہیں ہیں تو تم کہہ دیتے کہ تحریریں ثابت کرنی، بات ختم ہوگی، مبالغے کی کیا ضرورت ہے، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں تحریریں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی تحریریں ہیں۔ جس طرح قرآن کا دشمن ان تحریروں کے غلط معنی نکال کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تم ان تحریروں کو غلط پیش کرتے ہو، اور اگر تم سچے ہو کہ تم نے مشن اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کے بعد یہ نکالی ہیں، تو کوئی شریف النفس انسان جس کو خدا کا ادنا بھی خوف ہو، وہ ان تحریروں سے وہ مطلب نکال ہی نہیں سکتا جو تم نکال رہے ہو۔ اس کی ایک مثال حضرت مسیح اسلام کی تحریروں میں سے بہت سی مثالیں میں نے مباہلے کے اس میں شامل کی ہوئی ہیں، مگر حضرت مسلم موعود کی ایک عبارت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کا خدا اور ہمارا خدا اور، ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور، ان کا رسول اور ہمارا رسول اور، ان کی کتاب اور ہماری کتاب اور، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جہاں سے یہ اقتباس اٹھایا گیا ہے وہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا خدا ہمارا خدا ہے، تمہارا نہیں رہا، کیونکہ اس خدا کی صفات تم نے اور بیان کر دی ہیں۔ محمد رسول اللہ ہمارے رسول ہیں، تم نے کوئی اور بنا رکھا ہے۔ کلام الہی کتاب ہماری کتاب ہے، تمہاری نہیں رہی، کیونکہ اس کتاب کے اندر تم نے ایسی سی ناپاک باتیں اس کی طرف منسوب کر دی ہیں حدیث اپنی تفسیروں میں کہ وہ کلام الہی رہتے ہی باقی نہیں۔ تو اپنانے کے لیے جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی واضح کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ آج تک پاکستان کی کورٹس بھی یہ حوالے دیکھ لو، انہوں نے تو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہم نے کلمہ نیا بنا لیا ہے، ہم نے رسول نیا بنا لیا ہے۔ یہ بالکل الٹ بات ہے۔ مسلم موعود یہ کہہ رہے ہیں تم نے اور کلمہ بنا لیا ہے، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے اس کے تو یہ معنی ہیں اور تم نے اور معنی بنا لیے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی ذات پر جب یہ حملے کیے کہ حضرت زینب کو نعوذ باللہ من ذالک بری نظر سے دیکھا اور ایسی حالت میں دیکھا کہ عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تم نے تو محمد رسول اللہ کی ذات کو زخمی کر دیا، آپ کی پاکیزگی کو زخمی کر دیا۔ اس لیے ہم جس رسول کی غلامی کا دم بھرتے ہیں وہ تو ہر پہلو سے معصوم اور کلیتاً پاک ہے۔ تم نے جن رسولوں کا منظر قرآن کریم سے پیش کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ ایک رسول نعوذ باللہ من ذالک، شراب کی بات ہو رہی تھی، شراب کے نشے میں دھت اپنی بیٹیوں سے بدفعلی کرتا ہے اور پھر اس سے آگے اولاد حاصل کرتے، بیٹیاں اولاد حاصل کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے جہاں حضرت لوط کی
کا ذکر کیا ہے وہاں ان باتوں کو تصویروں میں داخل کر لیا. تم نے یہاں تک ظلم کیا کہ حضرت لوط کے اوپر یہ الزام لگا دیا قرآن کریم کی غلط تشریح کے نتیجے میں کہ جب دشمن آئے تھے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر کے اور ظلم کرنے کے لیے، تو حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں لے جاؤ، چھوڑو مہمانوں کو. کہ تمہارا یہ پاکیزگی کا تصور ہے. اس لیے تمہارا خدا اور ہے، یہ خدا نہیں جو محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا خدا ہے. تمہارا رسول اور ہے، وہ یہ محمد رسول اللہ نہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تمہارے انبیاء کا تصور اور ہے، تمہارا کلام الہی اور ہے. یہ اس کلام میں تو ایسی بیہودہ باتیں ہیں ہی نہیں جو تم اس کلام کی طرح منسوب کرتے ہو، جن میں سے کئی تفسیری حوالے میں دے چکا ہوں. تو اس لیے یہ ایسے چالاک لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر اس قسم سے بچنے کے لیے جو اگر اس طرح اٹھائیں تو جانتے ہیں کہ جھوٹ ہوگا، دوڑتے ہیں ان تحریروں کی طرف. اور ابھی بھی ہر جگہ وہی تحریریں شائع کر کے دوبارہ تقسیم کرا رہے ہیں کہ یہ تو موبائل کے چیلنج بالکل بےمانی ہے. ہم تحریریں دکھا رہے ہیں اور پھر چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے آ گئیں. میں کہتا ہوں تحریریں ہیں، ان تحریروں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. اس لیے یہ حلف اٹھاؤ کہ خدا کی قسم جو ہم مطلب بیان کر رہے ہیں یہی مطلب تھا مرزا صاحب کا، یہی مطلب ہے جماعت کی احمدیہ کا، یہی عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا. خدا کی قسم ان کا رسول اور ہے، یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. ان کی کتاب اور ہے، یہ القرآن نہیں ہے، قرآن کریم نہیں ہے. یہ اٹھا کر سامنے آئے تو پھر دیکھیں کہ کیسے بچ کے نکلتے ہیں. ابھی تک یہ اس شرارت سے باز نہیں آ رہا ہے. ہاں منظور ہے اور پھر بات دوسری طرف پھیر کے نکل جاتے ہیں. مگر اس دفعہ کچھ تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے. کچھ ان کے چہرے نکلے ہیں باہر اور انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں اس چیلنج کو، مگر ایک نے بھی پھر وہ قسم نہیں اٹھائی. اس سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ لازماً یہ جھوٹے لوگ ہیں. کیوں نہیں قسمیں اٹھائیں ان باتوں کے اوپر؟ خطبوں میں اعلان کیے ہیں، حزب شم کے متعلق بس زبانیاں تو کی گئی ہیں، یہ دعوے تو کیے گئے کہ اب ہم نے دعویٰ قبول کر لیا اس لیے احمدیت ہلاک ہو جائے گی اور اگلی صدر 2 سال کے اندر ان کی صف لپیٹی جائے گی. وہ بھی دیکھ لیں گے جب ہوگا واقعہ. یعنی پتہ نہیں یہ بات یہ بچتے ہیں کہ نہیں، مگر دنیا دیکھے گی کہ یہ جھوٹے ہیں اور لازماً کذاب لوگ ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی انحراف کر گئے ہیں اس بات سے. اس لیے اب اگر ان کے کانوں تک بات پہنچے تو اس پر حلف اس بات پر اٹھائیں کہ حضرت مسیح موعود یا حضرت مسلم موعود کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ جس کو قرآن پیش کرتا ہے وہ احمدیوں کا اللہ نہیں، وہ غیر احمدیوں کا اللہ ہے. وہ محمد رسول اللہ جو ایک حقیقت ہیں جن کو قرآن کریم پیش کر رہا ہے، وہ نعوذ باللہ احمدیوں کے محمد رسول اللہ نہیں بلکہ ان کے رسول اللہ مسیح موعود ہیں اور محمد رسول اللہ نہیں ہے. اس طرح وضاحت کے ساتھ حلف اٹھائیں، پھر دیکھیں کہ خدا کی تقدیر ان سے کیا سلوک کرتی ہے. بس یہ اب اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، میں آپ سے یہ سب ساری جماعت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعائیں جاری رکھیں. دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ جان بچانے کے لیے ہزار چالاکیاں کرتے ہیں مگر دنیا کو گمراہ کرنے سے باز نہیں آتے. اس آیت کے مضمون سے اس کا تعلق تھا، اس لیے میں نے اس کو آخر پر اس کے لیے رکھا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آخر پہ آئے گی مگر اس مضمون سے تعلق تھا. اتفاق ایسا ہوا ہے، تصرف ایسا ہوا ہے کہ عین درس کے آخر پر آ گئی ہے. تو ساری جماعت دنیا میں جہاں جہاں بھی اس درس کو سن رہی ہے، جو نہیں سن رہے ان تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ اپنی دعاؤں کو اب عمومی اور یک طرفہ کر دیں. یہ سامنے آئیں یا نہ آئیں، اے خدا ان کی ذلتوں کے دن اب زیادہ نہ ٹال. ان کا جھوٹ تو اسرار میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید ہی کسی دنیا کے نبی کبھی بھی کسی نبی کے مقابل پر کسی قوم نے اس طرح اسرار سے بار بار جھوٹ بولا ہو اور علم کے باوجود سمجھنے کے باوجود جھوٹ بولا ہو. اس لیے تو ان سے نپٹ. مگر ان کی کچھ شرارتیں ہیں جن کے پیش نظر بھی اچھلے ہیں. ان کی شرارتیں یہ ہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں کہ دوبارہ عالم اسلام میں احمدیت کے خلاف یہ زہر پھیلا کر اور اسلامی حکومتوں کو بھی ساتھ شامل کریں کہ وہ احمدی جو ہیں غیر مسلم ہیں، ان کی جگہ جگہ سے ان کے پاؤں کھڑے.
یہ ذاتی شرارت کی نیت مباہلے کے حوالے سے خدا کی طرف منسوخ کرنا چاہتے ہیں. بس اس شرارت کو بھی پیش نظر رکھیں اور دعا کریں کہ جس میدان سے یہ شرارت کے سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، یہ اس کا وعدہ ہمارے کام آئے کہ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے اعداء کو تم سے زیادہ سمجھتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ ہی ولی کے طور پر بہت کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی مددگار کے طور پر بہت کافی ہے. ہمیں ایک ذرہ بھی اس آیت کی صداقت اور اس کے اپنی جماعت کے حق میں اطلاق میں کوئی شک نہیں ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ اسی کو ثابت کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.